بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پہنچے تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں: اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا تیار کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل پر اس کا شائبہ اور گمان بھی نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا کی کھانوں میں اتنی لذت ہے تو جنت میں کیا عالم ہوگا؟ دنیا کے حسین چیزوں اور حسین نظاروں میں اتنی راحت ہے جو شرعاً جائز حدود ہیں، تو جنت میں کیا عالم ہوگا؟ آج دنیا میں بڑے بڑے ہوٹل نظر آتے ہیں اور ان میں خوب اربوں خربوں خرچ کر کے انسان کی راحت کے بڑے اعلیٰ انتظام ہوتے ہیں، لیکن آج کل سوشل میڈیا میں وہ کبھی نظر بھی آتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، حسین مقامات ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ تو فوراً یہ حدیث قدسی ذہن میں آتی ہے اور میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ تیری عظمتوں پر کروڑوں بار قربان، تیری شان پر کروڑوں بار قربان۔ جب تو نے دنیا میں ایسے حسین مناظر رکھے ہیں جو ہم آج وہاں جا نہیں سکتے، سوشل میڈیا میں تو دیکھ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنا حسین ہے، تو جنت کا کیا عالم ہوگا جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہی نہیں، اس کان نے سنا ہی نہیں۔ جب دنیا کی کھانے پینے اور انواع و اقسام کے کھانے کی لذتیں اتنی پیاری ہیں، انجوائمنٹ فراہم کرتی ہیں، تو جنت میں کیا عالم ہوگا؟ تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کی وقتی لذتوں کی خاطر، یہاں کی وقتی آسائشوں کی خاطر خرب سال سے بھی زائد زندگی برباد نہ کرو۔ آج کوشش ہے بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر جاؤ، اور اعلیٰ تعلیم اعلیٰ نہیں ہے، وہ ادنا ہے اصل میں۔ ہمارا مزاج بدل گیا، یہود و نصارہ جیسے جو تعلیم آئی وہ اعلیٰ تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے، ہاتھ ہاتھ بالشت بالشت، یعنی خوب ناپ ناپ کر چلو گے۔ آج یہود و نصارہ کے سارے طریقے آ گئے ہمارے اندر۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ کہیں خیبر پختونخوا میں ایک جگہ ایک پولیس افسر کی نئی تقرری ہوئی ہے، تو اس کو پولیس والے غالباً گارڈ آف آنر ہوتا کیا پیش کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی تلاوت نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی اچھی بات نہیں، سارے پولیس والے آتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں، اور وہ چونکہ انگریزوں سے آئی ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں، جیسے کوئی اللہ معاف فرمائے، تشبیہ تو اچھی نہیں ہے، جیسے کتے آوازیں نکالیں رات کو ہیں، اس طرح آوازیں نکالتے ہیں آ کر، اور نہ اس کو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تم آواز کیا دے رہے ہو، اور بس آوازیں لگا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھی، جب کوئی مرتا ہے ان کا فوج اور پولیس کا افسر یا کوئی بھی، اس وقت رخصتی کا وقت ہے، بھائی وہ تلاوت ہی کر لو، چلو آپ تلاوت کر لو، ذکر اذکار کر لو، کچھ اور کر لو۔ وہاں بھی آئیں گے پولیس کے اور فوج کے لوگ، اور بوٹ پہنے ہوئے، اور زور سے وہ اسی طرح کے نکالیں گے، اور جی
اس کو بڑے اس کے ساتھ رخصت کیے جا رہے ہیں. شرم و حیا کا مقام ہے. ہم کیا تھے، کیا بن گئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے یہ طریقے دیے تھے؟ کیا ہماری جو اسلامی خلافتیں رہیں 1250 سال، کیا ہمارے یہ طریقے تھے؟ جب کوئی آتا تھا تقرر ہوتا تھا اس طریقے سے اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا. اب تو علماء بھی لے رہے ہیں، مولانا فرمان صاحب بھی لے رہے ہیں. اتنا غیروں کے نقش قدم پر چلے کہ وہ بھی گارڈ آف آنر لینے میں اپنے لیے عزت محسوس کریں. کیا گارڈ آف آنر ہے؟ یہ انگریزوں کے طریقے، یہ یہود و نصارہ کے طریقے، ہم ان کے پیچھے لگ رہے ہیں. آج یہ اعلیٰ تعلیم، وہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ جس اعلیٰ تعلیم نے خواہشات کا پجاری بنا دیا، مال و دولت کا پجاری بنا دیا، نفس کا لذتوں کا پجاری بنا دیا. نہ بھائی بہن کی فکر ہے، نہ خاندان، نہ انسانوں کی فکر ہے. فکر ہے تو صرف یہ ہے کہ مجھے میری کوٹھیاں، بنگلے، کاریں اور بڑے بڑے پلازا بن جائیں. یہ اعلیٰ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اب وکلا کو دیکھ لیجئے، 98% طبقہ وکلا کا، اور 98% طبقہ ڈاکٹروں کا، اور 98% طبقہ فوج اور پولیس اور افسران کا، اور 98% طبقہ سیاستدانوں کا، سب لوٹ مار کر رہے ہیں. اس سے تو میں نے ایک دن بیان میں کہا کہ پاکستان کا نیا نام تجویز کیا جانا چاہیے، لوٹ مارستان. لوٹ مارستان، جو لوٹ مارو، جتنی لوٹ کھسوٹ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام تعلیم کا اثر ہے. اب تو اللہ معاف فرمائے یہی نظام تعلیم مدارس بھی اختیار کر رہے ہیں. آج سے 25-30 سال پہلے جو علماء فارغ ہوتے تھے ان میں دنیا کی ہوس اور خواہش اور پلاٹوں کی فکر اور کوٹھیوں اور عہدوں کی فکر اتنی نہیں ہوتی تھی. جب سے یہ جو یہود و نصارہ کی ادنا تعلیم مدارس دینیہ میں بھی آ گئی ہے، میٹرک مڈل جو آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے علماء بھی کا ایک طبقہ بھی اب اس طرف راغب ہو رہا ہے. آتے ہی مدرسے میں مدرس بنتا ہے، خطیب بنتا ہے، جی پلاٹ لینا ہے، کوٹھی بنانی ہے، گاڑیاں لینی ہیں اور سیر سپاٹے کرنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سیروں پر گئے تھے؟ کتنی سیریں صحابہ اکرام نے دنیا بھر کی تھی. آج دبئی جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، آسٹریلیا علماء جا رہے ہیں سیر سپاٹوں کے لیے اور علاج کے لیے. علماء علاج کے لیے باہر جاتے ہیں. یہ سارا دھوکہ اور فریب کا نظام ہے. اب یہ وقت ختم ہو رہا ہے. ملک جب اللہ کے حکموں کو تعمیل نہیں کرتے تو خانہ جنگیاں مسلط کی جاتی ہیں. اب خانہ جنگیوں کی، اور خانہ جنگی ہوتے دیر نہیں لگتی، چھوٹی چھوٹی بات بڑھتی ہے. جیسے وکیلوں اور ڈاکٹروں کی لڑائی چھوٹی سی بات پر ہوئی اور بڑھ گئی. ابھی اسلامی یونیورسٹی میں لڑائی ہوئی، چھوٹی سی بات پر بڑھ گئی. ایسے ہی پہلے یہ اس کے بیج بوئے جا رہے ہیں خانہ جنگی کے. اس کو عربی میں کہتے ہیں الحرب الاہلی، اندرونی جنگ. یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، باہر کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. پورا ملک ایک دوسرے سے لڑتا ہے اور حالات اس طرف جا رہے ہیں. کتنی جماعتیں. یہ سب سے پہلے تو یہ جمہوریت ہے نا، جمہوریت جس کی ہمارے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی والے بڑی تعریف کرتے ہیں، جس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہترین نظام نعوذ باللہ ہمیں یہود و نصارہ نے دیا ہے جو پرامن انتقال کا ہے. کوئی پرامن انتقال کا یہ نظام نہیں ہو. جتنی لڑائیاں، جتنے فسادات، جتنی قتل و غارت گری یہاں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. آپ اندازہ کر لیں اتنی پارٹیاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں، کبھی آپ اس کا تجزیہ کر لیں، سوائے لڑائی جھگڑوں کے اور قوم کو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا کہ آج قوم کے مفاد میں یہ اچھا فیصلہ آ گیا جس سے قوم کی بہتری آئے گی.
اپوزیشن والا آتے ہیں کہتے ہیں اس نے اس فلاں کی چھترول کر دی، واہ بھائی واہ، اور دوسرے آتے ہیں کہتے ہیں اس نے چھترول کر دی. تو قومی اسمبلی کو میرا خیال ہے چھترول ہاؤس کا نام دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. چھترول ہاؤس، کہ کبھی حکومت والے اٹھتے ہیں اپوزیشن کی چھترول کرتے ہیں، اور کبھی اپوزیشن والے اٹھتے ہیں تو چھترول کرتے ہیں کس کی؟ جو ہے وہ حکومت کی. ہر طرف نظام بگڑ چکا ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. ان کے بھی جو غصے کا پریشر ہے بڑھ رہا ہے. یعنی اسلام تو ہمیں معاف کرنے کا کہتا ہے نا، معاف کر دو اور صبر کرو. اور یہ نیا جو جمہوری نظام ہے نا، یہ لڑواتا ہے. کیا اسمبلیوں میں کیا ہے؟ لڑائیاں. اب تو علماء کرام بھی غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں. علماء کرام کے بھی بعض بیانات سنے. یہ سیاسی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، جب نمک کی کان میں کوئی چیز جائے تو وہ نمک ہو جاتی ہے. یہ ہمارے علماء بھی جب اس جمہوری راستے پر چلے تو وہ بھی گالی گلوچ، غلط انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ اور غیر مہذب گفتگو کریں. اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اور الحمدللہ جنرل پرویز مشرف صاحب میں صاحب کر کے بات کرتا ہوں، کبھی میں نے اس کو گالی دی ہو، اس کو برا بلا کہا ہو، اور بد دعا بھی نہیں دی. میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور معاف کر کے میں نے کہا میرا رب جو چاہے گا وہ فیصلہ کر لے گا. یہاں ذرا سی بات ہوئی تو ایک دوسرے کی چھترول سکھائی جاتی ہے. تو اسمبلیوں میں بھی یہی، قومی اسمبلی سینٹ میں بھی یہی، جلسوں میں بھی یہی. اسلام شورائی نظام کا کہتا ہے. شورائی نظام کیا ہے؟ سب ایک ہوتے ہیں، کوئی جماعت علیحدہ نہیں ہوتی. جب آپ کی پارٹی علیحدہ ہوتی ہے، یہ پارٹی علیحدہ، وہ پارٹی علیحدہ، یہ پارٹی علیحدہ، یہ پارٹی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنی پارٹی کی سوچتا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کو بلند رکھنا ہے. اور 5 سال جو آتا ہے وہ بھی اربوں خربوں روپے خرچ کر کے آتا ہے. انتخابات لگا کر وہ کہتے ہیں میں نے اربوں خربوں 1 کھرب لگائے ہیں تو 10 کھرب نکالنے بھی تو ہیں آئندہ انتخابات کے لیے بھی ویسے بھی. تو یہاں یہ لوٹ مار کا جمہوری نظام ہے. اسلام میں شورائی نظام ہے. کہتے ہیں جی کیسے انتخاب کریں؟ میں نے کہا آپ مسجدوں سے کر لیں. آپ ضابطہ بنائیں کہ ہم تمام مساجد سے یا تمام محلے کی جو مساجد ہیں اس میں شرط لگا دیں جو نمازی پرہیزگار متقی ہوگا اور جو فاسق فاجر نہیں ہوگا، جس نے کرپشن نہیں کی ہوگی، بدکار نہیں ہوگا، صرف وہ انتخاب میں حصہ لے گا کہ وہ ایک ساتھی کو منتخب کرے گا. ہر محلے میں سے ایک ساتھی، ہر محلے کی مسجد میں سے ایک ساتھی منتخب ہو جائے، نیک صالح، اور وہ بیٹھ کے کسی محفل میں کسی ایک کو پورے شہر میں سے منتخب کر لیں، نیک صالح متقی کو، پرہیزگار کو. کیا دیر لگتی ہے؟ کتنا خرچہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں تو پہلے جلسے وہ اس کی مٹی پلیت کر رہا ہے، وہ اس کی مٹی پلیت کر رہا ہے، وہ اس کی مٹی پلیت کر رہا ہے. اب رہی صحیح کیسر اینکر صاحبان نکالتے ہیں یا صاحبات نکالتی ہیں، بلا لیتے ہیں. لوگ مرغوں کو لڑاتے ہیں نا، تو ہمارے اینکر صاحبان یا صاحبات سیاستدانوں کو لڑاتے ہیں. شام کو کیا کرتے ہیں؟ ایک پیپل پارٹی کا بھی بلا لیں گے اور مسلم لیگ کا، دوسری طرف سے ایک تحریک انصاف کا بلا لیں گے یا جمعیت علماء اسلام کا بلائیں گے. اب ان مرغوں کو لڑانے کے بجائے سیاستدانوں کو لڑاتے ہیں. پہلے ان کی جو پرانی چیزیں ساری نکال کے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا آپ کے متعلق، ذرا وہ پرانا چلانا بھی چلانا، انہوں نے کیا کہا تھا. اب وہ اگر وہ پہلا پیچھے چلا گیا، اسلام تو معاف کرنے کا کہتا ہے، پردہ پوشی کا کہتا ہے، یہ ساری پردہ پوشی کی بجائے اس کو نکال کے سامنے لاتے ہیں. یہ آپ کے متعلق ذرا انہوں نے یہ کہا تھا، آپ کیا فرماتے ہیں. اب اس کا غصہ تو ٹمپریچر اوپر ہو جاتا ہے اور وہ پھر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ادھر سے بھی غصہ، ادھر سے بھی غصہ، ادھر سے بھی غصہ. اب صرف یہ نہیں کہ وہی غصے میں آ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک طرف سے تحریک انصاف والوں کی چھترول ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کے سارے لوگ پورے ملک میں غصے میں آ رہے ہیں. اگر مسلم لیگ والے کی چھترول ہو رہی ہے تو مسلم لیگ والے غصے میں آ رہے ہیں.
اگر پیپل پارٹی والے کی اور جمعیت علماء اسلام کی چھترول ہو رہی ہے تو وہ غصے میں آ رہے ہیں. پوری قوم کو لڑوانے کے لیے پہلے جلسے ہوتے ہیں، اس میں لڑوایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر پھر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر میڈیا کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جلسوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس جمہوریت نے جتنا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی چیز نے نہیں پہنچایا. اس پہ مناظرہ کر سکتا ہوں، مباحثہ کر سکتا ہوں. بنگلہ دیش بنا تو کتنے لوگ مارے گئے؟ بنگلہ دیش بنا تو کتنے لوگ مارے گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 15 لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ. تو وہ کیوں بنگلہ دیش بنا کیوں تھا؟ اختلاف پڑا کیوں تھا؟ اسلام میں یہ ہے قومیت کا تصور، لیکن پاکستان میں ہے. پاکستان میں یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بلوچستان بھی ختم کرنا چاہیے. بلوچستان، یہ پختونستان، اور یہ پنجابی، یہ سندھ، یہ سارے نام ختم کرنے چاہیے، بلکہ ان کے نام صحابہ اکرام کے نام پر رکھ دینے چاہیے. صحابہ اکرام. اب ایک کہتا ہے میں بلوچ ہوں، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، اور پھر اس پر بھی بات نہیں رہتی. پھر آگے چھوٹے چھوٹے اور یہ سرائکی ہے، اور پھر آگے اور معاملات بڑھتے ہیں. آپس میں لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام المؤمنون کجسد واحد کا تصور دیتا ہے، اور جمہوریت کہتا ہے بہت سارے اجساد ہوں گے، تم علیحدہ، تم علیحدہ، تم علیحدہ. ہر کوئی اپنی پارٹی کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری پارٹی، چاہے اس کے بندے غلطی کیوں نہ کر رہے ہیں، ان کی 100 تعویلیں کرے گا، نہیں میرے بندے ٹھیک ہیں. تو یہ اسلام میں پارٹیاں نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شورا تھی اس میں کوئی پارٹیاں نہیں تھی، اپوزیشن نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کسی کی کوئی پارٹی نہیں تھی، سب ایک تھے، ایک. آج تو پارٹیاں پارٹیاں پارٹیاں، یہاں تک کہ اب تو یونیورسٹیوں میں بھی پارٹیاں. یہ جو لڑائی ہوئی ہے پوٹی کی جیسے لڑائی ہوئی ہے. سرائکی طلبہ اور جمعیت طلبہ دونوں کی لڑائی ہوگی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی 30 طلبہ تو شدید زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد ایک طلبہ وہاں جاں بحق ہو گیا. اور ابھی یہ تو اس خانہ جنگی کا بیج بوئے جا رہے ہیں، بیج. ابھی یہ تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ معاف فرما آگے جائیں گے. تو خدارا آؤ اسلام کی طرف، اسلامی نظام کی طرف آؤ. جمہوریت ہمیں امن نہیں دیتی، بلکہ لڑائی جھگڑوں کو بوتی ہے. اگر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں دیکھے جائیں تو بہت زیادہ ہیں. یہ تو اوپر کی لڑائیاں نا. اب تو لڑائیاں اور بڑھ رہی ہیں، لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ان سارے مسائل کا حل قرآن و سنت کا نظام ہے. یہ انگریز کا نظام جو پاکستان میں چل رہا ہے، یہ نظام فیل ہو چکا ہے بہت عرصہ پہلے سے، لیکن یہ سوٹ کرتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، سرداروں کو، خانوں کو، نوابوں کو، چودھریوں کو، وڈیروں کو، اور فوج کو، افسران کو، پولیس کے افسران کو. کیونکہ اس میں کھانے پینے کے بڑے چکر ہیں خوب. غریب غریب تر ہے، امیر امیر تر ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں ان تمام مسائل کا واحد حل قرآن و سنت کا نظام ہے. اور میرے دوستو، قرآن و سنت ہی کے نظام کے ذریعے سے آخرت بھی بنے گی. آخرت بنے گی قرآن و سنت کے نظام کے ذریعے سے. موجودہ نظام دجل و فریب کا نظام ہے، اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی. یہ نظام کامیابی کی طرف ہمیں نہیں لے جا رہا، بلکہ اللہ معاف فرمائے بڑا ڈر لگتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ اللہ کے عذاب کی تیسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے تو فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. وہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے.
نیچے سے عذاب بھیجا من تحت ارجلکم، یا تمہیں آپس میں گروہ گروہ کر کے لڑوا دے۔ اب اتنی جماعتیں پاکستان میں ہیں، اتنی جماعتیں، اتنے گروہ بن چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے کسی وقت یہ جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے واحد حل، دنیا کے نظام فیل ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام پرفیکٹ، اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، لا ریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے نظام میں، میری تخلیق میں کوئی کمی بیشی نکال کر دکھاؤ۔ فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رب رحمان کی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، کاریگری میں کوئی کمی بیشی نہیں پاؤ گے۔ ہم موٹریں لگاتے ہیں، ہماری موٹریں میرے خیال ہے سال میں کئی مرتبہ جل جاتی ہیں، سال میں کئی مرتبہ جل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اندر کئی موٹریں لگائی ہیں، کئی مشینریاں لگائی ہیں، ایک نہیں، بہت ساری موٹریں چل رہی ہیں، لیکن وہ 60 سال 70 سال اور بعض اوقات 100 اور پچھلی امتوں میں تو ہزار سال تک یہ موٹریں چلتی تھیں، اور دوبارہ موٹر بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اگر ہم قومی کوتاہی نہ کریں۔ ہمارے دل کی موٹر چل رہی ہے جو رات دن چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری موٹریں تو ہمیں بند بھی کرنی پڑتی ہیں، کہتے ہیں جی جل جائے گی، پھر بجلی چلی جاتی ہے، پھر نہیں چل رہی۔ آج کل تو بجلی والے بھی اللہ معاف فرمائے ہر دوسرے تیسرے دن بجلی بند کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ملینوں کھرب موٹریں دل کی صورت میں چلائی ہوئی ہیں جو چل رہی ہیں۔ ہم سو گئے تب بھی چل رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تب بھی چل رہے ہیں، فکر ہے تب بھی چل رہی ہے، نہیں فکر تب بھی چل رہی ہے، اور بجلی بھی اندر سے آن ہے۔ ہمارے ہاں تو بجلی فیل ہو جاتی ہے، کیپیسٹر جل جاتا ہے، ابھی پتہ چلا جی ہمارے صبح سے آٹا گوندنے والی جو مشین ہے اس کا کیپیسٹر اڑ رہا ہے، اور 100 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا نظام، دل کا نظام، سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، کہکشاؤں کا نظام، گردوں کا نظام، پرندوں کے دل، اللہ اکبر۔ تو اسی میں دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، موجودہ نظام جمہوریت اور موجودہ آئین اور قوانین تمام فیل ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس کی جگہ اگر اس ملک کو بچانا ہے اور پوری دنیا کو امن دینا ہے تو ہمیں قرآن و سنت کے نظام کی طرف آنا ہوگا اور قرآن و سنت کے نظام کو اپنانا ہوگا، ورنہ آج جہاں تک ہم پہنچے کھڑے ہیں اس کی اگلی منزل اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے خانہ جنگی کی صورت نظر آ رہی ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں سامنے آ رہے ہیں، چھوٹے منظر ہیں۔ ابھی ڈاکٹروں وکیلوں کی لڑائی ہو گئی، وکیلوں کو عام لوگ پیٹ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا میں گالیاں دی جا رہی ہیں وکیلوں کو، اور اب اسلامی یونیورسٹی میں لڑائی ہو گئی، اور یہ لڑائیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، پورے ملک میں تو پہلے ہی ہیں۔ تو اس لیے ان تمام پریشانیوں کا واحد حل قرآن و سنت کا عادلانہ نظام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔